بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سفر کرتے رہے، علمی مرکز نیشاپور تھا۔ نیشاپور جو آج بھی موجود ہے اور عربی میں نیشابور کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نیشاپور کے اندر ایک مرتبہ امام پہنچے، 16 یا 18 ہزار محدثین جمع تھے۔ 16 یا 18 ہزار افراد نہیں، محدثین، علم حدیث کے ماہر کو محدث کہا جاتا ہے۔ حاکم نیشاپوری جس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو مستدرک لکھی ہے وہ بھی نیشاپور کا تھا۔ اب یہ سب بڑے بڑے علماء سب وہاں موجود تھے، شیعہ سنی سارے علماء، اکثر اہل سنت کے علماء تھے، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے اندر ایک تعصب پایا جاتا تھا۔ ایرانی کہتے تھے کہ ہمارا شاہی خاندان سب سے اعلیٰ نسل ہے، اور عربوں کو ناسا اپنے اوپر، اور وہ افتخار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بنی ہاشم عربوں کا سب سے با امتیاز خاندان ہے۔ سب سے فصیح و بلیغ جو عربوں میں تھے وہ بنی ہاشم تھے، اگر جملے پہ غور کیجئے گا۔ اب یہ ایرانی یہ کہتے تھے کہ ہمارے شاہی خاندان سے ایک شہزادی جناب شہربانو بنی ہاشم کے کسی حسین ابن علی سے بیاہی گئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اب جو آ رہے ہیں یہ ان دونوں بہترین خاندانوں کی ذریت سے ہیں۔ تو اب سب کو ان سے ملنے کا، دیکھنے کا بہت شوق تھا، بہت اشتیاق تھا، سب کے سب راستے میں جمع تھے۔ اب دور و اکناف سے جتنے محدثین سے، بیحق سے، سبزوار سے، مشہد سے، خراسان سے، تہران سے، بخارا سے، جتنے ازبکستان، جہاں جہاں سے عالم اسلام کے علماء تھے، محدثین تھے، سب جمع ہونے لگے نیشاپور میں۔ کیا ایک مرتبہ جب امام نیشاپور پہنچیں گے، ہم سب امام کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ذریت رسول خدا۔ مجمع کی توجہ ہے عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام علیہ السلام پہنچے، جب نیشاپور پہنچے، اماری میں تھے۔ اب بڑے بڑے محدثین اپنے ہاتھ سے امام کے اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے، اور آگے چلنا امتیاز سمجھتے تھے کہ یہ امام وقت ہے۔ عزیزان گرامی، شیعہ سنی محدثین جمع تھے اور امام کے احترام میں موجود تھے۔ اب سارے محدثین جمع ہیں، ہر ہاتھ میں قلم تھا، دوات تھی، اور ہر ہاتھ کے اندر کاغذ تھا کہ امام سے ایک حدیث سنیں گے، کیونکہ یہ سب محدث تھے۔ محدث سے بڑے بڑے محدثین جمع تھے۔ سب نے ایک مرتبہ آواز دینا شروع کی، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اپنے جد رسول خدا سے ایک حدیث بیان فرما دیجیے۔ اب سارا مجمع رکا ہوا تھا۔ محدثین کہتے ہیں، شیعہ سنی محدثین نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، سانسیں رکی ہوئی تھیں، ہاتھ اپنے مقام پہ رکے ہوئے تھے، ہر آنکھ امام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب امام نے عماری کا پردہ ہٹایا، رخ رونق باہر نکالا، ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر آواز بلند ہو کے بتا رہی تھی کہ امام کا عشق ہم سب کو رلا رہا۔ امام نے فوراً بیان کیا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان فرماتے ہیں، میرے دادا میرے پردادا محمد باقر سے بیان فرماتے ہیں، اور میرے پردادا اپنے والد علی ابن حسین امام زین العابدین سے نقل فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین ابن علی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول خدا سے، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ میکائیل کے پر پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اہل سنت کے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ احمد بن حنبل مانے جاتے ہیں، ان کی ہے مسند احمد بن حنبل۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس روایت کے صرف سند کو دیکھیں، روایت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن۔ سند وہ جو چین آف نریشن ہوتی ہے، وہ جو افراد ہوتے ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں اسے سند کہا جاتا ہے، اور متن اس روایت کے الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کی صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ اگر کسی مجنون پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ احمد بن حنبل جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند کو کسی مجنون پہ دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، اس کا جنون ختم ہو جائے گا، کہ اگر بیمار پہ پڑھو گے وہ صحت یاب ہو جائے گا، کسی بے ایمان پہ پڑھو گے با ایمان بن جائے گا۔
وہ فرماتے ہیں کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں، کہ یہ واحد ہمارے ہاں حدیث ہے جس سلسلے کے اندر سب کے سب حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، کہ اس پوری حدیث کے اندر سند بیان کرنے والے سب کے سب معصوم ہیں، کہ خدا تک عصمت کا سلسلہ ہے، کہ اس لیے اس حدیث کی سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ائمہ نے نہیں کہا، یہ سارے عالم اسلام کے علماء نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، ائمہ نے کہا، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اب امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ، یعنی حدیث قدسی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے تو بہت تیزی سے پیش کر دیا، امام ایک ایک لفظ کو اس طرح سے پیش کر رہے تھے کہ شمردہ الفاظ سے جیسے کوئی آدمی گن سکتا تھا، ہر محدث لکھ سکتا تھا۔ جب سب نے حدیث کو لکھا، امام نے پردہ گرا دیا اور امام نے آواز دی کہ میری اونٹنی کو آگے بڑھا دو۔ سب نے لکھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بس جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ بس صرف لا الہ الا اللہ کہنا، نہ محمد رسول اللہ، نہ علی ولی اللہ، نہ آگے کوئی شرط توجہ ہے عزیزان گرامی، نہ نماز کہا، نہ روزہ کہا، نہ حج زکوٰۃ، نہ کچھ بھی نہیں کہا، صرف لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو اللہ کے قلعے میں دخول کی اجازت مل جائے گی، اور جو داخل ہو گیا اسے جنت مل جائے گی، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ جملہ کہا امام نے کہا اونٹنی کو بڑھا دو۔ جب سب سوچنے لگے، امام نے سب کو لمحہ فکریہ دے دیا، غور کرنے کا وقت دیا، سب نے غور کیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ امام نے دوبارہ اونٹنی کی عماری سے پردہ ہٹایا، اپنے رخ رونق کو باہر نکالا کہ بشروطہا بشرائطہا وانا من شروطہا، کہ اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، ان لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں خود ہوں۔ اب عزیزان کرام، جب امام نے کہا نا کہ اس کی شرائط سے اور ایک شرط میں ہوں، لا الہ الا اللہ بھی کہنا قبول نہیں جب تک کہ امام رضا کو نہ مانو۔ پتہ نہیں واضح ہے بات یا نہیں ہے عزیزان گرامی؟ امام کا یہ کہنا تھا، سب نے حدیث کو لکھا۔ اب عزیزان گرامی، شیعہ سنی سب محدثین نے حدیث کو لکھا، امام نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔